Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm optometrist Dr. Arshad Tariq, graduated from King Edward Medical University. اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ what is the difference between myopia and pseudomyopia، کہ دونوں کنڈیشنز میں کیا ڈفرینس ہے، مایوپیا کن کازز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اینڈ سملرلی مایوپیا اینڈ سیوڈو مایوپیا میں کیا ڈفرینس ہے، اس کے کیا کازز ہیں، ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم آج جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک کنڈیشن کے بارے میں جس سے آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آئیں گی۔ ہم نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کنٹینیوسلی نیئر ورک کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نزدیک کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں بلر ویژن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس سے ہمیں دور میں بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دور کی نظر کمزور ہے، بٹ یہ دور کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک کنڈیشن ایک اور لیتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ ڈے اینڈ نائٹ پریپیئر کر رہا ہے فار دا ایگزامس، لیکن کچھ ٹائم یا کچھ گھنٹے بعد جیسے ہی وہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھیں اس کو بھاری محسوس ہوتی ہیں، ٹائرڈ ہوتا ہے، یوزلی کمپلین ہوتی ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے، اور دور کی چیزیں بھی دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن نزدیک کی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ تو آخر اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے، اور کیا یہ دور کی نظر کمزور ہے جس کو ہم مایوپک کنڈیشن کہتے ہیں، یا یہ کچھ اور چیز ہے؟ تو اس چیز کو ہم کلیئر کریں گے کہ دور کی نظر بلر آنا ہر بار مایوپیا نہیں ہوتا، ایک سوڈو مایوپیا بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہم مایوپیا کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو مایوپیا بیسیکلی ہم کہتے ہیں جس میں دور کی نظر کمزور ہے، نزدیکی چیزیں نزدیک ہمیں صحیح نظر آ رہی ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے، کرویشنل مایوپیا ہو سکتا ہے، لینٹیکولر مایوپیا ہو سکتا ہے، اینڈ ایکسیل مایوپیا ہو سکتا ہے، یعنی چینج ان دا کرویچر آف لینس ہمارے پاس ہو سکتا ہے، یا پھر چینج ان دا ایکسیل لینتھ ہمارے پاس ہو سکتی ہے، جس میں ایکسیل لینتھ ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری آنکھ کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈفرینٹ کنڈیشنز اینڈ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کی وجہ سے ریز آف لائٹ ریٹنا پر فوکس نہیں ہوتی بلکہ ریٹنا سے آ کر فوکس ہو جاتی ہیں، جس سے آپ کو دور کی چیزیں نزدیک سمجھ نہیں آتی۔ تو دس از دا مایوپیا۔ اب نیکسٹ وی موو ٹورڈ دی اکوموڈیشن۔ سیوڈو مایوپیا پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اکوموڈیشن پہ دیکھتے ہیں۔ اکوموڈیشن آنکھ کا وہ میکینزم ہے جس سے چیزیں فوکس میں آتی ہیں، نزدیک کی چیزیں۔ اب وہ نزدیک کی چیزیں کیسے فوکس میں آتی ہیں کہ ریز آف لائٹ جو ہے وہ پیرالل کنورج ہوتی ہیں ریٹنا پر، ہماری شیپ جو ہوتی ہے لینس کا چینج ہوتا ہے۔ اب وہ شیپ لینس کی کس طرح سے چینج ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو لینس ہے وہ سیلری مسلز کے تھرو اٹیچ ہے، زونیولز ہیں، سیلری مسلز نے زونیولز کے تھرو لینس کو اٹیچ کیا ہوا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ جو سیلری مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، جب سیلری مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو لینس ہے وہ اور زیادہ گلوبولر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ریز آف لائٹ ہمارے پاس ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہیں اور ہمیں نزدیک کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ جب مسلز کانٹریکٹ ہوئے، زونیولز نے لینس کو تھوڑا فری کیا، جس کی وجہ سے جو لینس تھا وہ فلیٹ ہو گیا، تھکر ہو گیا، پہلے وہ تھن تھا اب وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ریز آف لائٹ ہیں وہ ریٹنا پر فوکس ہو جائیں گے۔ تمام میکانزم کو ہم اکوموڈیشن کہیں گے، نارمل پروسیس اکوموڈیشن کا۔ بٹ ان سوڈو مایوپیا دا پرابلم از ارائزنگ ان اکوموڈیشن، ایکسیسو اکوموڈیشن ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ مایوپک ہمیں لگتی ہے، بٹ ایکچولی میں وہ نہیں ہے۔ myopia is not due to the increase in a power due to the curvature یا lenticular یا axial change کی وجہ سے، axial length کی چینج کی وجہ سے، بٹ اٹس مایوپیا از ڈیو ٹو دا اکوموڈیشن، جس کو ہم سیوڈو مایوپیا کہیں گے۔ تو سیلری مسلز کانٹریکٹ ہوئے، زونیول ریلیکس ہوا، لینس فلیٹر ہوا، لینس کی پاور انکریز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لینس کی پاور انکریز ہونے کی وجہ سے آنکھ مایوپک شفٹ کی طرف گئی ہے، بٹ اٹ از ناٹ آر ٹرو مایوپیا، دس از سیوڈو مایوپیا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اکوموڈیشن ایکسیسو ہونے سے سیوڈو مایوپیا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے بیسیکلی ایک چارٹ ہم دیکھتے ہیں جس میں انوملیز آف اکوموڈیشن بتایا گیا ہے، ایک ڈگری اکوموڈیشن اینڈ انکریز اکوموڈیشن۔ اس میں ہم نے انکریز اکوموڈیشن کے بارے میں، اکوموڈیشن ایکسیس کے بارے میں پڑھا، یا اکوموڈیشن اسپیزم کے بارے میں پڑھا۔ اب جو اکوموڈیشن اسپیزم ہمارے پاس ہوتا ہے بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
میں فار ایگزامپل آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کنٹینیوسلی نیئر ورک کر رہے ہیں جس میں آپ کے سیلری مسلز یوز ہو رہے ہیں اور آپ کا اکوموڈیشن کا پروسیس ہو رہا ہے، جو ہم نے ابھی اکوموڈیشن پورا پروسیس پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ اکوموڈیشن کانٹریکٹ ہونے سے، سیلری مسلز کانٹریکٹ ہونے سے کس طرح سے اکوموڈیشن ہوئی ہے. تو آپ یوز کر رہے ہیں سیلری مسلز کنٹینیوسلی، آپ یہ اس طرح سے جیسے کہ آپ ایک بائی سائیکل چلا رہے ہیں، اس کو کنٹینیوسلی پیڈل کو موو کر رہے ہیں اور اپنا اسپیڈ آپ کا وہ کام ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے سیلری مسلز کنٹینیوسلی یوز ہو رہے ہیں. بائی سائیکل سے یہ اوپر جا رہا تھا ماؤنٹین سے، جب نیچے کلائم کر رہا تھا تو ایک پوائنٹ آئے گا جب وہ رکنا چاہے گا بٹ نہیں رک پائے گا. دس از اکوموڈیشن ایکسیس. اب اکوموڈیشن اسپیس میں بات کریں کہ جب آپ نے کنٹینیوسلی کام کیا، کنٹینیوسلی آپ نے بائی سائیکل چلائی ہے، تو کچھ ٹائم لگے گا کہ آپ کی جو ویلز ہیں وہ ایک جگہ پر اسٹاپ ہوں. مطلب جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں وہ پھر بھی کنٹینیوسلی موو کریں. دس از دا سیم ان سیلری مسلس، کہ آپ نے کنٹینیوسلی جب سیلری مسلس کو یوز کیا، کنٹینیوسلی کنٹریکشن کی ہے، تو اس میں اب اسپیزم پروڈیوس ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ٹائم لگے کہ وہ اسٹاپ ہو. یہ جیسے کہ اس کے پاس لاس کنٹرول ہے اوور دا پیڈل. سو سیلری اسپیز میں کیا ہوگا کہ آپ کا نہ صرف سیلری مسلس کانٹریکٹڈ اسٹیٹ میں رہے گا، آپ کا پورا ٹرائیڈ یعنی کنورجن اسپیز میں آپ کو پروڈیوس ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مائٹوٹک کنڈیشن بھی پروڈیوس ہوگی. یعنی اکوموڈیشن آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی پروسیس اکوموڈیشن کا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایکسیس میں کیا ہے کہ آپ لوگ ایکسیسو اکوموڈیشن کر رہے ہیں، مطلب اوور فوکسنگ کر رہے ہیں ڈیورنگ دا نیئر ٹاسک. اور جبکہ جو اسپیزم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نیئر ورک ختم ہو گیا ہے پھر بھی ہمارے سیلری مسلس کانٹریکٹڈ اسٹیٹ میں ہیں، اور نہ صرف وہ کانٹریکٹڈ اسٹیٹ میں ہیں، ساتھ ہمارا پیپل بھی میوسس اسٹیٹ میں ہے، اور ساتھ کنورجن اسپیزم بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس سیوڈو مایوپک ریفریکشن ہو رہی ہے. یعنی یہ دونوں کنڈیشنز ہمارے پاس انکریز اکوموڈیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ہمارے پاس سیوڈو مایوپیا کاز ہوگا. اب ہم اس کو ایک ٹیبل کی فارم میں سمرائز کرتے ہیں کہ اکوموڈیٹیو ایکسیس اینڈ اسپیزم آف اکوموڈیشن میں کیا فرق ہے. اب اگر ہم نیچر کی بات کریں تو اس میں وولنٹری کنٹرول ہے، لیکن آپ لوگ اوور فوکسنگ کریں. اینڈ اسپیزم آف اکوموڈیشن میں انوولنٹری کریمپس ہمارے پاس پڑ رہے ہیں. آفٹر ٹاسک اینڈ ہو گیا تو اکوموڈیشن میں ریٹیک ہو جائے گا، مسل سے ریلیکس ہو جائیں گے، لیکن مسل سے ریلیکس نہیں ہوں گے اور اسپیزم آف اکوموڈیشن میں کنورژن نہیں، لیکن اس میں کنورژن پریزنٹ ہوگی، اس طرح پیپل نارمل لیکن اس میں مائٹوٹک. تو وہ ایک بیسک فینومینا تھا کہ کس طرح سے سوڈو مایوپیا یا فالس مایوپیا بیسیکلی کاز ہوتا ہے. سوڈو مایوپیا یا فالس مایوپیا اناٹومیکل چینجز کی وجہ سے نہیں ہوتا، جس طرح سے ہم نے مایوپیا میں پڑھا تھا کہ کرویچر چینج ہو رہا ہے، ایکسیل لینتھ چینج ہو رہی ہے، کارنیا کی شیپ چینج ہو رہی ہے. سوڈو مایوپیا میں اکوموڈیشن کی وجہ سے، مسئلہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس مایوپک شفٹ کاز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ کین بی ریورس وتھ سائیکوپلیجیا. سائیکوپلیجک ریفلیکشن کے ذریعے ہم سوڈو مایوپیا کو ریورس کر سکتے ہیں، اپنے ڈائگنوسس کر سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو مایوپیا اس میں بھی آئی کی پاور انکریز ہو رہی ہے، سوڈو مایوپیا میں بھی آئی کی پاور انکریز ہو رہی ہے. لیکن سوڈو مایوپیا میں اکوموڈیشن ایکسیسو ہونے سے آئی کی پاور انکریز ہو رہی ہے، اینڈ مایوپیا میں ہمیں پتہ ہے کہ لینس کی شیپ وغیرہ چینج ہونے سے ہو رہی ہے. اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ٹرانزینٹ مایوپیا یا سوڈو مایوپیا ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس ٹرو مایوپیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اباؤٹ 21.1% میں ود ان 6 منتھ. تو اس لیے اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو ڈائگنوز کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ سوڈو مایوپیا سے آپ کے پاس دوسرا یا ایکسیل مایوپیا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. دین ہم پیتھوفیزیولوجی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو نیئر ٹرائیڈ ریفلیکس ہے جس میں ہمارے پاس اکوموڈیشن، کنورجنس اینڈ میوسس ہے. اس کا بیسک کیا پروسیجر ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیسے اکوموڈیشن جو اسپیزم یا ایکسیسو اکوموڈیشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیسے پیتھوفیزیولوجی انوالو ہوئی ہوئی ہے. تو ایڈنگر وسپر نیوکلس ہے جو مڈ برین میں ہمارے پاس پریزنٹ ہے، یہ ہمارے پاس امپلسز بھیجے گا گینگلیون کے پاس جو اوکولر موٹر نرو کے تھرو، اینڈ دس گینگلیون ول سینڈ دا امپلسز ٹو دی سیلری مسلز، اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس کنٹریکشن ہوگی، ہمارے پاس کنٹریکشن ہونے سے میوسس ہوگا، اینڈ کنورجن اسپیزم ہوگا، اینڈ اس طرح پیرا سمپیتھیٹک ہمارے پاس اوور ویو ہو جائے گا. اب ہوتا ہے جب ہم ایکسیسو نیئر ورک کرتے ہیں، بہت زیادہ نزدیک کام کرتے ہیں، تو کنٹینیوسلی یہ ڈنگر وسپر نیوکلیس کام کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس پرولونگڈ اکوموڈیشن میوسس اینڈ کنورجن اسپیزم پروڈیوس کرے گا. So this is all the pathophysiology. Now we move toward the causes of pseudomyopia. سوڈومایوپیا کے کازز سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ایکسیسو نیئر ورک کیا وداؤٹ اینی بریک، ٹھیک ہے، یعنی مور دین 4 آورز آپ نے پر ڈے کام کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کر سکتا ہے سوڈومایوپیا. نیورولوجیکل ٹریگرز ہمارے پاس ہے، ٹراما 27% آف کیسز میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ون مور کاز آف
सूडोमायोपिया इज स्ट्रेस। अब हमें लेकिन इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि स्ट्रेस में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रिगर्स होता है, बट यूजुअली क्या होता है क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बर्न आउट हो जाता है एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी टेक ओवर्स। और हमें पता है कि जब एक दफ़ा पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास एक्टिविटी होगी तो हमारे पास नियर ट्रायड होता है, और जब हम एक्सेसिव नियर वर्क करेंगे तो वो नियर ट्रायड ट्रिगर्स हो जाएगा। देन द अदर काज इज लेटेंट हाइपरोपिया। लेटेंट हाइपरोपिया में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट बिहाइंड द रेटिना फोकस होती है। अब इस रेज ऑफ लाइट को रेटिना पर फोकस करने के लिए यूजुअली हमारी आई जो है वो इसको पावर को यूज करेगी, ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा पावर को लगाने की कोशिश करेगी, एक्सेसिव अकोमोडेशन या ओवर अकोमोडेशन करेगी ताकि उसे क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। जिस इस एक्सेसिव अकोमोडेशन में सूडोमायोपिया हमारे पास जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और वन ऑफ द काज हमारे पास बन जाएगा इस तरह लेटेंट हाइपरोपिया टू दी सूडोमायोपिया। नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस स्पैज़्म। भी हमारे पास हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो पैरासिम्पैथेटिक टोन को मसल्स को या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास सूडोमायोपिया काज़ करेगा। देन वी मूव टुवर्ड द बेसिक सिम्पटम्स। जैसे हमने शुरू में भी कंप्लेंट्स देखी थी कि हमारे पास ब्लर विजन हो रहा है डिस्टेंस में आफ्टर नियर वर्क। एक होता है कि कंटिन्यूअसली हमारे पास ब्लर विजन है, एक है कि आफ्टर नियर वर्क ब्लर विजन हमारे पास हो रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है, स्टेनोपिक सिम्पटम्स हो रहे हैं। तो जो नियर वर्क जो इसमें अगर कंप्लेन आपको नियर वर्क के बाद जो है वो डिस्टेंस में बता रहा है पेशेंट, तो ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक कंडीशन भी हो सकती है सूडोमायोपिया की। देन सूडोमायोपिया में हमने जो सबसे पहला काम करें दैट इज साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो सामने बिल्कुल आ जाएँगी कि क्या वो लेटेंट हाइपरोपिया को कंपेंसेट करने की वजह से कर रहा था। तो इसमें मायोपिया जो हमारे पास रिडक्शन होगी वो ग्रेटर देन 0.75 होगी। इस तरह प्यूपिलरी रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो डिस्टेंस व्यू पे यूजुअली हमारे पास माइटोटिक प्यूपिल होगा। ये हमारे पास डिफरेंट साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ वी मूव टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सूडोमायोपिया। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसके 3 बेसिक मेजर्स हैं। हमने स्पैज़्म रेज़ोल्यूशन करना है, न्यूट्रल रिट्रेनिंग करनी है। न्यूरल रिट्रेनिंग के बाद हमने मेजर्स लेने हैं कुछ। तो हम पहले सबसे पहले 1 पॉइंट को देखते हैं स्पैज़्म रेज़ोल्यूशन जिसमें हमने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करना है। अब प्लस लेंसेज़ हम यूज़ करेंगे। प्लस लेंसेज़ हमें पता है कि अकोमोडेशन हमारे पास करवाती है यानी अकोमोडेशन डिमांड को कम करती है। अब जब हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन देते हैं यूजुअली पेशेंट्स को तो ऐसे पेशेंट्स में अ, यूजुअली ब्लर विजन की कंप्लेन आती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्लस लेंसेज नियर एड के तौर पे दे सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी विद साइक्लोप्लेजिक्स। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 तो ये होगा कि आपने विद ग्लासेस एंड विद दिस थेरेपी आपने उसको ट्रीट करना। द सेकंड इज न्यूरल ट्रेनिंग जिसमें आपने विजन थेरेपी करनी है जिसमें आप अकोमोडेटिव फ्लिपर्स यूज कर सकते हैं और दूसरा हार्ट चार्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हमने देखा है कि 89% सिम्टम्स रिडक्शन हुई है। नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट जिसमें एक्सेसिव या कॉन्टिन्यूसली 20 मिनट काम करने के बाद आपने 20 फीट 20 सेकंड के लिए देखना है। इस पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप विजिट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज आउटडोर एक्टिविटीज़। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो भी मायोपिया रिडक्शन में हमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। इससे ना सिर्फ आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी जो है वो फ्रेश रखेंगे और आपकी अकोमोडेशन भी रिलीफ होगी। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीव आपने करना है, आपने अच्छी डाइट करनी है, आपने जो है वो फटीग कम करनी है, रेस्ट लेना है, यानी इस तरह से आपने मॉडिफिकेशन करनी है जिससे आप सूडोमायोपिया की कंडीशन से बच सकते हैं, एक्सेसिव अकोमोडेशन से बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया एंड सूडोमायोपिया। बेसिकली दिस इज अ सूडोमायोपिक video. I hope you like the video. Please subscribe my channel and don't forget to like the video. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज।